الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نظام معتزلی اور جمہور نے یہ جو بیان کیا تھا کہ خبر کے انحصار کو کہ کیا ہوگی، یا تو وہ خبر صادق ہوگی یا کاذب ہوگی، اختلاف صرف ہوا تھا اس کی تفسیر کے اندر۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ خبر صرف جو ہے واقع کے مطابق ہو تو وہ صادق ہے، اور واقع کے مطابق نہیں ہے تو وہ کاذب ہے، اعتقاد ہو کہ یہ نہ ہو۔ لیکن نظام نے کہا کہ خبر کے صدق کا جو دیکھا جائے گا وہ مخبر کے اعتقاد سے دیکھا جائے گا۔ مخبر کا اعتقاد اگرچہ غلط ہو، واقع کے اعتبار سے غلط ہو، تو وہ کیا کہیں گے، مخبر کا اعتقاد کے اعتبار سے وہ صادق ہوگی، اور مخبر کا اعتقاد نہ ہو تو وہ خبر کاذب کہلائے گی اگرچہ واقع میں وہ غلط ہو۔ جیسے اور اس پر انہوں نے دلیل بھی پیش کر رہا ہے اس بات پر کہ دلیل دیکھیں یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ اے نبی، جب آپ کے پاس منافقین آئیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ جانتا ہے یقیناً آپ اللہ کے اس کے رسول ہیں، واللہ یشہد، اور اللہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقون لکاذبون، یقیناً منافقین کیا ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ کہہ رہے ہیں فإن اللہ تعالیٰ جعلہم کاذبین، کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کاذب قرار دیا ان کے اس قول انک لرسول اللہ میں۔ کیوں؟ لعدم مطابقتی للاعتقاد، کیونکہ یہ بات ان کے اعتقاد کے مطابق نہیں تھی، حالانکہ ظاہر کے وَإِن كَانَ مُطَابِقًا لِلْوَاقِعِ، اگرچہ یہ واقع کے مطابق ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ ان کے جو اعتقاد کے مطابق نہیں تھی۔ وہ دل سے تو یہ کبھی تسلیم نہیں کرتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ دل سے تسلیم کر لیتے تو وہ ضرور سچے مومن بن جاتے ہیں۔ تو اس میں دیکھیں کہ یہاں پر استدلال کیا انہوں نے اس بات سے کہ اصل جو ہے خبر کے صدق اور کذب کا اعتبار اعتقاد سے ہوتا ہے۔ اعتقاد اگر صحیح ہے تو اس کو خبر صادق کہیں گے، اعتقاد اگر غلط ہے تو اس کو خبر کاذب کہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کاذب کس معنی کر کہا ہے؟ اعتقاد کے واقع کے مطابق نہ، اعتقاد کے مطابق نہ ہونے کے اعتبار سے، حالانکہ واقع کے اعتقاد کے مطابق نہ ہونے کے اعتبار سے انہیں کاذب کہا، حالانکہ واقع کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ ان کا قول بالکل درست تھا۔ اس کے جواب میں ردہ کے ذریعے سے اس کا استدلال رد کر رہے ہیں، اور رد بیان فرمائیں گے تین طریقے سے کہ یہاں پر جو ہے ردہ ھذا الاستدلال، استدلال کو رد کر دیا گیا اس طور پر کہ بأن کا معنی لکاذبون فی الشہادہ، کہ جو یہاں پر جو ان کو جھوٹا کہا جا رہا ہے وہ اس معنی کر کے کہا جا رہا ہے کہ یہ شہادت میں جھوٹا ہیں، او فی تسمیتہا، یا اس چیز کا نام شہادت رکھنے میں جھوٹے ہیں، یا او فی المشہود بھی فی زعمہم، یا اپنے گمان میں مشہود بھی، یعنی مشہود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، یا یہ اپنے گمان کے اعتبار سے مشہود بھی میں جھوٹے ہیں، مشہود بھی جس کی گواہی دے رہے ہیں یعنی اللہ کے رسول ہونا۔ تو تین چیزوں میں ان کو کیا کہا کہ رد کر دیا گیا کہ کس معنی کر کے ان کو جھوٹا کس معنی کر کہا گیا، شہادت میں جھوٹے ہیں یہ، یا اس کا شہادت نام رکھنے میں جھوٹے ہیں، یا یہ مشہود بھی میں یہ جھوٹے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کیوں؟ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹے ہیں شہادت میں، وفی ادعائہم الموات، اور یہ کہ ان کا جو ہے موافقت کا دعویٰ کرنے میں جھوٹے ہیں، موافقت کا دعویٰ کرنے میں جھوٹے ہیں۔ کیسے؟ یہ موافقت کا دعویٰ کرنے میں جھوٹے ہیں اس طور پر کیونکہ شہادت وہ خبر دینا ہے کسی چیز کی اس طور پر کہ جو قلب جو موافق ہو لسان کے، اس کو کہتے ہیں شہادت، وہ ایسی چیز کی خبر دینا ہے اس طور پر کہ قلب جو موافق بنتا ہو لسان کے، صحیح ہے نہیں؟ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ موافقت میں جھوٹے ہیں، کس میں جھوٹے ہیں؟ شہادت میں۔ اور شہادت کس چیز کو کہتے ہیں کہ موافقت کا دعویٰ کرنے میں جھوٹے ہیں، یہ موافقت کا دعویٰ کرنے میں جھوٹے ہیں۔ موافقت کیسے ہو؟ دل اور زبان دونوں ایک کہتے ہوں، اور دل اور زبان ان کے دونوں ایک سے نہیں ہے۔ شہادت کہتے ہیں وہ خبر دینا اس طور پر
کہ دل اور زبان ایک ہی بات کہہ رہے ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو موافقت کہتے ہیں کہ دل اور زبان ایک ہی بات بول رہے ہوں، حالانکہ ان کی زبان تو کچھ بول رہی ہے، دل ان کا وہ موافق نہیں اس بات کے. تو اس اعتبار سے ان کو جھوٹا کہا گیا کہ شہادت تو کہتے ہیں اس کو دل و زبانوں کی ایک چیز بات ہو. تو اس اعتبار سے لکاذبون فی الشہادتی، یعنی موافقت کا دعویٰ کرنے میں جھوٹے ہیں. موافقت کیسے ہوتی ہے کہ دونوں کی ایک ہی چیز ہو. فالتکذیب راجع الی الشہادتی، تو تکذیب جو راجع ہے شہادت کی طرف بے اعتباری تضمنھا خبرا کاذبا غیر مطابقا للواقع، اس اعتبار سے کہ یہ خبر کاذب غیر مطابق للواقع کو متضمن ہونے کے اعتبار سے، خبر کاذب غیر مطابق للواقع کو متضمن ہونے کے اعتبار سے. تو یا اس اعتبار سے وہ بتا کے دے رہے ہیں کہ وَأَنَّ هَذِهِ الشَّهَادَةَ مِن صَمِيمِ الْقَلْبِ، یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ شہادت جو ہے وہ صمیم قلب سے ہے. کیا یہ صمیم دل کی گہرائیوں سے ہماری یہ شہادت ہے، دل کی گہرائیوں سے ہماری یہ شہادت ہے، گواہی ہے لرسول اللہ کی. وخلوص الاعتقاد بشہادت، اور اعتقاد کے خالص ہونے کے ساتھ ہماری شہادت ہے. اور بے شہادتی، اور اس شہادت کی کیا ہے، اس شہادت کو انہوں نے لائے کیسے، انا لام اور جملہ اسمیہ کے ذریعے لائیں. انکا لا رسول اللہ، جملہ اسمیہ بھی لائیں، لام بھی لائیں، مشبہ بھی فعل لائیں. تو اب کہا گیا والمعنی انہم لکاذبون، کہ یہ کیا ہیں، یہ جھوٹے ہیں. تو اب کیا نکلا، وَأَنَّ هَذِهِ الشَّهَادَةَ مِن صَمِيمِ الْقَلْبِ، گویا کہ یہ کہنا چاہ رہے کہ یہاں پر جو شہادت ہو رہی ہے وہ صمیم قلب سے ہو رہی ہے اور خلوص اعتقاد کے ساتھ ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ شہادت دے رہے ہیں کس کے ذریعے، بے شہادت انا لام اور جملہ اسمیہ کے ذریعے. تو ایسی جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، بالکل تاکید ہوتی ہے، خالص والی ہوتی ہے. حالانکہ ایسا ہے نہیں، حالانکہ ہے ہی نہیں ایسا. یعنی ان کا جو اس کو لایا جانا، اس کو تاکید کے ساتھ کر کے اب ان کو جو کہا گیا کہ وہ جھوٹے ہیں، کس معنی کر کے، فی ادعائہم الموافقت، موافقت کا دعویٰ کرنے میں جھوٹے ہیں. اور موافقت کی جب ہم تفسیر پڑھیں تو کہتے ہیں شہادت، اصل شہادت کی پہلے تعریف یاد کر لیں. شہادت کہتے ہیں کہ وہ خبر دینا ہے کسی چیز کی، خبر دینا کسی چیز کی اس طور پر کہ دل جو ہے زبان کے موافق ہو اس کو، اور شہادت جو ہے یہ موافقت کو مستلزم ہو. تو اس کو اب یہاں دیکھیں تو یہاں پر تکذیب کا جو ہو رہی ہے، یہاں پر تکذیب ہو رہی ہے اس طور پر کہ زبان تو ان کی کچھ یہ کہہ رہی ہے لیکن دل نہیں کہہ رہا ہے. تو اس معنی کر کے حکم لگایا گیا ان پر کہ یہ جھوٹے ہیں، موافقت کا دعویٰ کرنے میں جھوٹے ہیں. ایک اعتبار سے ان کو جھوٹا کرا دیا، اس معنی کرنے کی موافقت یہ اعتقاد کے اعتبار سے ان کو. تو یہ جھوٹے ہیں کہ اس طور پر کہ خبر کاذب غیر مطابق الواقع متضمن ہونے کے اعتبار سے، اور یہ کہ شہادت یہ ان کی جو ہے وہ صمیم قلب سے ہے، حالانکہ صمیم قلب سے نہیں ہے. یہ جملہ لا کر کے تاکید کے ساتھ یہ باور کرانا چاہ رہے، وہ یہ کہنا چاہ رہے کہ یہ جو ہم جو شہادت دے رہے ہیں وہ کون سی ہے، صمیم قلب سے ہے، حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے. وَهُوَ أَنَّ هَذَا، یعنی شہادت، اور وہ یہ شہادت کہ یہ شہادت جو ہے یعنی ہمارا یہ کہنا لا رسول اللہ، یہ جملہ بول دیں، یعنی لا رسول اللہ کہنا، یہ جملہ یہ شہادت جو صمیم قلب سے ہے، دل کی گہرائیوں سے ہے اور اعتقاد کے خالص ہونے کے ساتھ ہے. اور شہادت اس بات کی شہادت انا کے ذریعے دے رہے ہیں، لام کے ذریعے، جملہ اسمیہ کے ذریعے. تو اس معنی کر کے اچھا یہ لا کر کے انہوں نے تاکید کے ساتھ لا کر کے یہ سامنے والوں کو یہ میسج دینا چاہا کہ ہم بالکل سچے دل سے کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اس سچے دل پر ان کے مہر لگا کر کہا گیا کہ اس میں جو اعتقاد کے خالص ہونے کا کہہ رہے آپ، ضرور اس میں جھوٹے ہیں آپ. کیا ہیں؟ ضرور جھوٹے ہیں. کیوں؟ کیونکہ شہادت جو ہوتی ہے وہ دل اور زبان دونوں موافق ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. والمعنی انہم لکاذبون، معنی یہ کہ وہ جھوٹے ہیں. فی تسمیتیہ، کیا وہ جھوٹے ہیں؟ اس خبر کا نام رکھنے میں شہادت جھوٹے ہیں. اس خبر کا نام جو ہے وہ شہادت رکھنے میں جھوٹے ہیں. یہ جو خبر دے رہے آپ لکاذبون انک لرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول، اللہ نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں.
اس کا خبر کا شہادت نام رکھنے میں جھوٹے ہیں. کیوں؟ لأن الشہادۃ ما تکون علی وفق الاعتقاد، اس لیے کہ شہادت وہ ہوتی ہے جو اعتقاد کے مطابق ہو. کیا ہو؟ اعتقاد کے اور اعتقاد تو ان کا ایسا ہی نہیں، تو اس اعتبار سے ان کو جھوٹا ہونے کا نام لگایا گیا. کیا کہیں گے؟ انہم لکاذبون فی شہادتی او فی تسمیتیا، اس کا نام رکھنے میں جھوٹے ہیں. فقول تسمیتوا مصدر مضاف الی المفعول الثانی، تو یہ جو تسمیتوا جو ہے یہ تسمیہ یا نہیں تسمیتوا، اس کا نام جو ہے، اس کا نام جو رکھنے میں یہ کیا ہے؟ جھوٹے ہیں. تو کہہ رہے ہیں تسمیتوا مصدر ہے، مضاف ہے کس کی طرف؟ مفعول ثانی. جو مفعول ثانی ہا دیکھ رہے ہیں آپ، یہ مفعول ثانی، اور اول جو ہے اس کا محذوف ہے. اول کیا بنے گا؟ تسمیت ھذا الاخبار، تسمیت ھذا الاخبار شہادتاً، اس خبر کا شہادت نام رکھنے میں جھوٹے ہیں. تو یہ مفعول اول اس کا محذوف ہوگا ھذا الاخبار. تو کہہ رہے ہیں اس کا تسمیہ، اس کا نام جو ہے تسمیت مضاف مصدر ہے، مضاف ہے مفعول ثانی کی طرف، اور اول جو اس کا کیا ہے؟ مفعول جو ہے وہ محذوف ہے ھذا الاخبار، ھذا الاخبار. تو دو صورتیں ہو گئیں. معنی ہوگا انہم لکاذبون، بے شک وہ جھوٹے ہیں. اب معنی کیا نکلا؟ تیسری صورت نکلے گی انہم لکاذبون فی المشہود بھی. دو صورتیں تو نکلیں گی کون سی؟ ایک تو یہ کہ شہادت میں جھوٹے ہیں، ایک اس چیز کا جو خبر ہے، اس خبر کا نام شہادت رکھنے میں یہ جھوٹے ہیں. خبر ہے یہ تو شہادت بول رہے ہیں جی سے. اور تیسرا یہ کہ مشہود بھی میں جھوٹے ہیں اپنے گمان کے اعتبار سے. کیسے؟ اپنے گمان کے اعتبار سے وہ مشہود بھی میں جھوٹے ہیں، واقع میں تو ایسا نہیں ہے. یعنی کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ مشہود بھی، یعنی کیا مشہود بھی ہے؟ انک لرسول اللہ. مشہود بھی کیا ہے؟ انک لرسول اللہ، اس میں جھوٹے ہیں. لیکن لا فی الواقع، لیکن واقع میں کیا ایسا نہیں ہے. بل فی زعمہم الفاسد، بلکہ ان کے اپنے گمان فاسد کے اعتبار سے اس میں کیا ہے؟ وہ مشہود بھی میں جھوٹے ہیں. وہ اعتقادہم الباطل، اور اپنے باطل اعتقاد میں وہ کیا ہے؟ جھوٹے ہیں. یعنی وہ اعتقاد رکھتے ہیں غیر مطابق للواقع، کہ یہ جو ہے واقع کے مطابق، یعنی واقع کے مطابق نہیں ہے. جو کون سا ان کا اعتقاد جو ہے یہ لرسول اللہ جو ہم بول رہے ہیں، یہ ہمارے دل میں جو ہے وہ کچھ اور ہے، واقع میں اس کا کچھ اور ہے. تو یہ واقع کے مطابق نہیں، وہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ واقع کے مطابق نہیں ہے. فیکون کاذبا فی اعتقادہم، تو یہ جھوٹے ہوں گے کس میں؟ اعتقاد میں. وَإِن كَانَ صَادِقًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، اگرچہ وہ صادق ہے کیا؟ نفس امر میں. اپنے گمان فاسد کے، ان کے گمان فاسد پر جو ہے حکم لگایا گیا، گمان فاسد پر حکم لگایا گیا. تیسرا مشہود بھی کا جو کہہ رہے ہیں یہ کیا کہ ان نقل رسول اللہ، یا آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن فی الواقع، لیکن واقع میں ایسا نہیں ہے، یعنی واقعی میں آپ اللہ کے رسول ہیں. فی زعمہم، بلکہ پھر ان کے گمان فاسد کے اعتبار سے، ان کے باطل اعتقاد کے اعتبار سے. لأنہم یعتقدون، کیونکہ وہ اعتقاد رکھتے تھے کہ یہ جو ہم بول رہے ہیں یہ واقع کے مطابق نہیں ہے. فیکون کاذبا فی اعتقادہم، تو یہ کاذب ہیں اپنے اعتقاد میں. وَإِن كَانَ صَادِقًا فی نفس الامر، اگرچہ یہ قول کیا ہے؟ صادق ہے نفس الامر میں. فقط کانہ قیلا، تو گویا کہ یہ کہا گیا انہم یزعمون، کہ وہ جھوٹے، وہ گمان کرتے ہیں کہ انہم کاذبون فی ھذا الخبر الصادق، کہ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اس خبر صادق میں جھوٹے ہیں. وحینئذ لا یکون الکذب الا بمعنی عدم المطابقۃ للواقع، اور اس وقت جو ہوگا وہ کذب نہیں ہوگا مگر عدم مطابقت للواقع کے اعتبار سے. اس وقت کذب کس طور پر ہوگا؟ عدم مطابقت للواقع، یعنی کیا کہیں گے؟ واقع کے مطابق نہیں ہے. کہہ رہا ہے فل یہ تعمل، تو چاہیے غور کر لیں. لئلا یتوہم، تاکہ کسی کو یہ وہم نہ ہو کہ انہ ھذا اعتراف، کہ یہ اعتراف کرنا ہے اس بات کا بکون الصدق والکذب راجعین الی الاعتقاد. اعتراف، یہ کسی کو وہم نہ ہو کہ یہ اعتراف کرنا اس بات کی طرف کہ یہ صدق و کذب اعتقاد کی طرف راجع ہو رہے ہیں. اس اعتبار سے انہوں نے تیسری صورت میں جیسے لگا ہے اسے، تو یہ بتا رہے ہیں کہ اپنے گمان کے اعتبار سے وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ یہ جھوٹے ہیں، اس خبر صادق میں جھوٹے ہیں. وہ اپنے گمان کرتے ہیں خبر صادق میں جھوٹے ہیں،
تو اس اعتبار سے کذب نہیں ہوگا مگر عدم مطابقت للواقع کے اعتبار سے، اور اس اعتبار سے کہا جائے گا کہ یہ مشہود بھی میں جھوٹے ہیں اپنے گمان کے اعتبار سے، لیکن واقع میں ایسا نہیں ہے۔ اپنے گمان کے اعتبار سے مشہود بھی میں، یعنی ہم جو بول رہے ہیں لرسول اللہ، یہ جھوٹا ہے ہمارے گمان کے اعتبار سے، لیکن واقع میں ایسا نہیں ہے۔ تو حکم تین صورتوں سے اعتبار سے لگایا جائے گا اس پر۔ ایک تو یہ کہ شہادت نام رکھنے میں، شہادت میں جھوٹے، یہ شہادت جو دے رہے ہیں، اور یہ کہ اس کا نام شہادت رکھنے میں جھوٹے ہیں، یا یہ کہا جائے گا کہ یہ مشہود بھی میں اپنے گمان کے اعتبار سے جھوٹے ہیں، اپنے گمان کے اعتبار سے مشہود بھی میں جھوٹے ہیں، حالانکہ واقع میں یہ سچے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ تینوں کا رد ہو گیا، اور کہا گیا گا کہ یہ وہم نہ ہو کسی کو کہ یہ اعتراف ہے صدق اور کذب کا، یہ اعتقاد کی طرف راجع ہیں، بلکہ تمام صورتوں میں جو ہے نکل کے یہی آئے گا کہ صدق یہ کیا ہے، واقع کے اعتبار سے ہی ہے۔ ہم کسی پر اعتقاد کے اعتبار سے حکم نہیں لگاتے کہ جھوٹے ہونے کا، بلکہ لگائیں گے کس اعتبار سے، واقع کے اعتبار سے حکم لگائیں گے۔ واقع کے اعتبار سے یہ صادق ہے، یہ کاذب ہے، تو واقع کے اعتبار سے انہوں نے جو نام رکھا ہے اس کا شہادت، اس میں جھوٹے ہیں یہ، یا انہوں نے شہادت جس کا نام دیا اس کا، اس لفظ کا، اس اعتبار سے جھوٹے ہیں، یا انہوں نے جو واقع کے اعتبار سے مشہود بھی جو انہوں نے کہا اپنے گمان کے اعتبار سے، اس میں جھوٹے ہیں۔ تو یہ ان کا ہوا اس کا نظام معتدلی کا۔ آگے جو جاہز کا جو بیان آئے گا، اس جاہز نے جو ہے ایک واسطہ نکالا ہے جو خبر کے درمیان نہ تو صادق ہوگی اور نہ کاذب ہوگی، اور ایک ایسی صورت بن کے آئے گی جو نہ اس کو صادق کہہ سکتے ہیں اور نہ کاذب کہہ سکتے ہیں۔ اس نے بھی دلیل دی ہے افطرا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ سے۔